السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 تا آیت نمبر 65 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کو، تعالوا تم آؤ، اِلیٰ طرف، ما اس کی، وہ جو کہ انزل نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ یصدون، وہ رکتے ہیں، ان کا آپ سے، صدوداً رکنا، وہ منہ موڑتے ہیں آپ سے، منہ موڑنا یعنی پوری طرح سے منہ موڑنا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ کر بیٹھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال بنتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، یا پہنچتی ہے ان کو، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے، وہ جو کہ قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر، جاؤک وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، تو کیا کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ نہیں ارادہ تھا ہمارا مگر بھلائی کرنے کا، و توفیقا اور ملانے کا، ملاپ کرنے کے سوا۔ جب اسی کلمہ میں ان کے بعد الا آ رہا ہوتا ہے تو پھر ترجمہ جو ہے ان کا نہیں کرتے ہیں۔ ویسے ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے، لیکن اسی کلمہ میں اگر الا آ رہا ہو تو پھر ان کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ بنے گا نہیں۔ وہ کیا کہیں گے، وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں ارادہ تھا ہمارا مگر بھلائی کرنے کا اور ملاپ کا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں، یعنی اپنے ہاتھوں کے جو اس کے کرتوت ہوتے ہیں، جو آگے بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی جب ان کا یہ معاملہ تمام لوگوں پر کھل جاتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بجائے یا اس کے خلاف کسی اور کو اپنا فیصلہ بنا رہے ہیں، حکم بنا رہے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں ملامت یا کسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ جھوٹی تعویل کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس عدالتی فیصلہ کرانے نہیں گئے تھے بلکہ مصالحت کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے جس سے جھگڑے کے بجائے میل ملاپ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہی وہ لوگ ہیں کہ یعلم، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ما، وہ جو کہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہیں۔ فاعرض عنہم، پس اعراض کیجیے ان سے، یعنی ان کو نظر انداز کیجیے، وعظہم، اور نصیحت کیجیے ان کو، وقل، اور کہہ دیجیے، لہم، ان کے لیے، فی انفسہم، اپنی طرف سے، قولا بلیغا، کوئی بات بلیغ پہنچنے والی، یعنی دلوں تک پہنچنے والی۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ، اور اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کرو، انہیں نصیحت کرو، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ یعنی یہ جو جن لوگوں کے پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جب پھر ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس وجہ سے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتے اور دوسرے شیاطین سرداروں سے کرواتے ہیں، تو پھر جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس بارے میں، وہ آپ کے پاس پھر قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہی تھا اور میل ملاپ کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جو ہے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، صرف یعنی اوپر سے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ سے فیصلہ ہی کروانا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے اب بس آپ اعراض کیجیے، یعنی ان سے آپ ان کو نظر انداز کیجیے، یعنی کہ غلط بات کہہ رہے ہیں، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے آپ وصیت کرتے رہیں اور اپنی طرف سے کوئی اچھی ایسی باتیں
کوئی نصیحت کی باتیں کریں جو ان کے دل تک پہنچ جائے اور شاید ان کو اثر ہو جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من رسول کوئی بھی رسول الا مگر اس لیے ہی بھیجا کہ لیطاع کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ رسول کی جس کو بھی وہ بھیجے اس کی اطاعت ہی کی جائے۔ ولو انہم اور اگر بے شک وہ اذ ظلموا جب وہ ظلم کریں انفسہم اپنی جانوں پر جاؤکا وہ آئیں آپ کے پاس فاستغفروا پس وہ طلب کریں مغفرت پس وہ معافی مانگیں، یعنی جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر یہ اس وقت آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے مغفرت مانگتے اللہ تعالیٰ سے واستغفر لہم اور مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول ان کے رسول بھی، یعنی پھر وہ ان کے رسول جو ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ان کی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ وہ خود بھی شرمندہ ہو کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اگر ایسا کرتے تو لوجد اللہ البتہ وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو تواب رحیمہ توبہ قبول فرمانے والا رحیم رحم کرنے والا۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان بات ہے۔ یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کے بجائے کسی اور کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا تھا، پھر اس پہ ان کو بعد میں تکلیف ہوئی یا ان کو کوئی مصیبت پہنچی تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آتے، ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے اپنی بخشش کے لیے، تو وہ بھی اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا، کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہر رسول کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا پس نہیں وربك قسم ہے تیرے رب کی، یہ واو قسمیہ ہے، اس کا ترجمہ قسم ہی آئے گا، نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک پیغمبر نہیں تمہارے پروردگار کی قسم لا یؤمنون نہیں ایمان لا سکتے، نہیں مومن ہو سکتے، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ یحکموک فیصلے لے جائیں آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا حاکم نہ بنا لیں اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ فیما فیصلے حتیٰ جہاں تک کہ یحکموک وہ فیصلے لے جائیں آپ کے پاس، فیما اس میں وہ جو کہ شجرہ جھگڑا کرتے ہیں وہ بینہم آپس میں، یعنی آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کے باہمی جھگڑوں کا حاکم آپ کو جب تک نہیں بنا لیتے، ثم پھر لا یجدون نہ وہ پائے فی انفسہم اپنی جانوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس سے وہ جو کہ قضیتا آپ فیصلہ کریں، ویسلموا اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیم کرنا پوری طرح مکمل طور پہ مان لینے کو کہتے ہیں تسلیم کرنا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، یعنی تمہیں فیصل نہ بنائے، تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ نہیں لے جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنا لیتے اور آپ سے فیصلے نہیں کرواتے، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کے بارے میں، ان کا کوئی بھی جھگڑا ہے اس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ فرمائیں تو اس فیصلے پہ دونوں فریقین جو ہیں وہ رضامند ہو جائیں اور اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، یعنی نہ صرف یہ کہ رضامند ہو جائیں بلکہ دل کے اندر بھی تھوڑی سی بھی تنگی گھٹن محسوس نہ کریں جو بھی آپ فیصلہ کریں،
تو آپ کے تمام فیصلوں کے اوپر سر تسلیم خم کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔